اپنے اوپر کوئی نہیں. یہ جو واقعہ ہوا پرسوں رنگ روڈ پہ، کل میں وہیں سے گزرا تو وہاں پولیس اور سارے لوگ وہاں اکٹھے تھے. تو کیسا واقعہ ہے، کوئی چیز رہ گئی. لیکن ایک بات ذہن میں آئی، وہ جو شریعت نے کہا ہے، ہماری شریعت نے، کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا. کتنی صحیح بات شریعت نے. کیا ہے ہماری شریعت؟ کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ظلم ہوا اور اس کے بچوں کے سامنے ہوا، ان بچوں کے ذہن پہ جو اثرات مرتب ہوں گے، اللہ اکبر، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان بچوں کے ذہن پر مرتے ٹائم تک یہ جو اثرات مرتب ہوئے، آپ سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں 5 سال کی بچی اٹھا کے لے گئے، بدفعلی کی، آگ لگا دی. 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی. میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ عالم میں حضرت آدم سے لے کے اب تک ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ 7 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہو. تاریخ عالم میں نہیں ملتا. آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں، ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. اور بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ ریاست مدینہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزتیں سر عام لوٹ لی جائیں اور ان کے بچوں کے سامنے لوٹ لی جائیں. آج وہ پکڑے جائیں گے، کیا ہوگا؟ کوئی گواہ ہے؟ کسی نے گواہی دینی ہے؟ پولیس کا وہ افسر یا کانسٹیبل یا سرجنٹ جو بھی تھا، وہ کوئٹہ میں کھڑا ہے، پیچھے سے جناب جیپ آئی ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تیز رفتاری سے آئی اور اس پولیس کے اڑا دیا، مر گیا. وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. اس کی جو چلانے والا ہے وہ خود وہ آدمی ہے، اس کی تصویر سامنے ہے، کار میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے. اور عدالت فیصلہ کرتی ہے عدم ثبوت کی بنا پر اسے بری کر دیا جاتا ہے. اور غریب آدمی جرم کرے تو تمہارے پاس بڑے ثبوت ہوتے. میرے آقا نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزائیں نہیں دیا کرتے تھے، اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں دیتے تھے. سچی سچی بولو، آج وہی دور نہیں ہے؟ نہیں ہے وہ دور. پیسہ، دولت، سیاست، عہدہ یہ موجود ہو، کوئی تھانہ نہیں، کوئی کچہری نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، اور یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر سارے ثبوت ہیں. اور یہ چیزیں موجود ہوں پھر اتوار کی چھٹی بھی کوئی نہیں، پھر چھٹی والے دن بھی ضمانتیں ہونے لگتی. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے.